बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी अहम डेवलपमेंट्स से अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इम्पोर्टेंट्स जो डेवलपमेंट्स हैं और उस पर जो मेरा तज्ज़िया है वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी आज की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद है, जो बैरिस्टर गौहर साहब, उम्मेद न्याजी साहब और दीगर जो वकला हैं, उन्होंने आज मुलाकात की थी अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से। और उसके बाद जो है उन्होंने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया, उन्होंने ऐलान किया कि हम आज इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर राजा सुल्तान साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में आम इंतखाबात जो हुए उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई, जिसमें लोगों का हक जो वो वोट है, जो लोगों के हकों पर डाके डाले गए और उसको ये रोक नहीं सके, उस पर कोई काबू नहीं पा सके। तो इसलिए अब जो है सिकंदर राजा सुल्तान को कोई हक नहीं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो कुर्सी पे अब बैठ सके ज़्यादा। तो उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सिकंदर राजा सुल्तान साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और ये उन्होंने मुतालबा किया कि हमने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। तहरीक इंसाफ बहुत टाइम से जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद करती आ रही है, लेकिन आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के वो इस्तीफ़ा दे। बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि एक इलेक्शन हुए उसमें बाकी अमल से धांधली को रोका गया, लेकिन उसके बाद आखिर में जो है फार्म 47 में वो धांधली की गई और बहुत बड़े पैमाने पे धांधली की गई, और फार्म 47 इस तरह बदली किए गए जिस तरह के कोई आम सी कोई चीज़ है, कोई आम सा नोट है, या इस तरह से करके वो नताइज को तब्दील किया गया, कौम के एक एक वोट पर डाका डाला गया है। तो बिल्कुल ये एक गैर आइनी अमल है, जिसके बाद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुस्ताफ़ी नहीं बल्कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, और उन्हें इसकी सज़ा है जो वो भुगतनी चाहिए। लेट्स सी अब क्या होता है आगे, लेकिन हमारा मुतालबा यही होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। उसके अलावा हम आगे बढ़ें तो आज जो है वो सेनेट में एक इजलास हुआ, जो दो रोज़ कबल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तलब किया था सेनेट में इजलास, और उसमें सभी ने अपनी अपनी खिताबात किए, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें रखना चाहता हूँ जिन्होंने पीटीआई की आवाज़ उठाई, बाकियों ने भी उठाई, लेकिन मैं एक जो है ओन अब्बास साहब का, जो सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखनी चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर कहा कि इस वक्त जो हालात हैं वो हमारे ऊपर हैं, लेकिन ये कल को आप सबके ऊपर भी आएंगे, सबकी बारी आएगी। उन्होंने बताया कि वो 9 मई के बाद उन्हें छुपना पड़ा, उन्हें रूपोश होना पड़ा, वो बहुत से टाइम कभी एक घर में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, अपने मुख्तलिफ घरों में रहते रहे दूसरों के पास। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ था, फैमिली को भी साथ जहाँ मैं रूपोश हुआ करता था वहीं पे रखना था मुझे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके बेटे को ही जो बैरूनी मुल्क भेजना था, तो वो भी उन्होंने छुप छुप के एयरपोर्ट पे जाके अपने बेटे को खुदा हाफिज़ किया, बाय बाय किया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि फिर इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। उन्होंने बताया कि मुझे फिर मेरे अपने जो है डिफेंस के एरिया से मुझे उठाया गया, और उसके बाद मुझे तकरीबन 14 दिन का जिला काटना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको कहा गया कि आप 9 मई की मजम्मत करें और तहरीक इंसाफ को छोड़ें। तो उन्होंने ये तहरीक इंसाफ के ओहदों से दस्तबरदार हुए वो, और उसके अलावा उन्होंने जो है वो ये ऐलान किया कि 9 मई की मजम्मत करते हैं। उसके बाद उन्हें रिहाई मिली। ये सब चीज़ें उन्होंने सामने रखी सेनेट चेयरमैन के सामने, डिप्टी चेयरमैन के सामने, और ये सब चीज़ें उन्होंने सामने रखी और कहा कि इस तरह से हालात बनाए गए हैं, इस तरह से में लोगों को, हमारे पीटीआई के लोगों के ऊपर जो जुल्म और जो सितम किया गया है उसे हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, वो भी इस वज़ियत में हैं। मैं उसके लिए आवाज़ इसलिए ही उठाता हूँ कि
وہ ہمارے یہاں کے ہیں، وہ اس کا جو درد ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائی. یہ سب چیزیں وہاں کی گئیں اور باقی سب بیٹھ کے سنتے رہے. یہ ایک جو ہے وہ دل دہلانے والی کہانی تھی. اور یہ صرف اون چودھری صاحب کے ساتھ، اون عباس صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور یہ ہوتا آ رہا ہے تقریباً پچھلے 8-10 ماہ سے. دیکھتے ہیں کہ یہ اب تک کب تک یہ چلتا ہے اور کب یہ سلسلہ بند ہوتا ہے. امید ہے کہ اب بند ہونا چاہیے، کیونکہ اب پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے زاہد اسماعیل صاحب نے وہ علیم خان کو ایک، اور علیم خان ہی نہیں، صرف علیم خان کے جو سہولت کار ہیں جو بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، ان کو بھی چکمہ دیا ہے اور سب کو ماموں بنا ڈالا ہے. وہ اس طرح کے جو زاہد اسماعیل صاحب ہیں وہ پنجاب سے منتخب ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے لیے، اور ان کو اٹھا لیا گیا. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے، پی ٹی آئی کے وہ رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے ہی لڑے تھے وہ. تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہیں دے دیا گیا استحکام پاکستان پارٹی کو، یعنی علیم خان صاحب کے، علیم خان صاحب کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ آپ کی ہے اور آپ اسے اپنی پارٹی میں رکھیں. تو انہوں نے بھی خوش ہو کے مفلر پہنایا کہ نیا ایم پی آ گیا ہمارے پاس سائڈ. لیکن زاہد اسماعیل صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو انہوں نے ایک زبردست اسٹریٹجی اپنائی اور اس کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے اس طرح کیا کہ مفلر بھی پہنا، خوشی خوشی اور ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد انہوں نے باہر آ کے ایک ویڈیو میسیج بھی دیا کہ میں ایسے ہی جوائن کیا ہے میں نے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب گزشتہ روز جو ہے وہ اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے اور ان کے جو ہے وہ شمولیت کے جو ہے حلف نامے جمع کرانے ہیں، تو وہ زاہد اسماعیل صاحب جو علیم خان صاحب کے پاس گئے تھے. بھیجا گیا تھا زبردستی، لیکن انہوں نے شمولیت کی تھی ایسے ہی وقتی طور پر. تو انہوں نے بھی اپنا حلف نامہ ہے وہ جمع کرا دیا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو رہے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے حکم پر چلتے آ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا اور بڑا چکمہ ہے اس پورے نظام کے لیے اور پورے سسٹم کے لیے، پوری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اس کے بعد گزشتہ روز ایک انٹیلیجنس جو ہے، گزشتہ روز جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیاں ہیں آپ کو پتہ ہے، اس میں ایک ہے فچ ہے جو وہ دنیا کی جو 3 نمبر 1 ٹاپ کی ہیں، جو وہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے جو ریٹنگ کرتی ہے، جو بتاتی ہیں معاشی حوالے سے اور دیگر پولیٹیکل حوالے سے دیگر وہ اپنی رپورٹ جاری کرتی ہیں اور اس کے بیہاف پر بہت سے فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ بہت اہم رکھتی ہے اپنا. تو اس نے ایک رپورٹ جاری کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں عوامی مینڈیٹ کا احترام رکھا جائے. یہ انہوں نے مطالبہ کیا کیونکہ وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کا کس طرح سے احترام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. انہوں نے سب نظر رکھے ہوئے وہ سب. انہوں نے کہا کہ اگر مینڈیٹ والی حکومت نہیں آئی تو معیشت کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوگا. معیشت وہ ہے جو استحکام نہیں لا پائے گی، معیشت ایک مستحکم معیشت نہیں ہو پائے گی، پاکستان خسارے میں جائے گا. انہوں نے یہ اپنی رپورٹ جاری کی. انہوں نے پورا بتایا اس میں کہ ایک جو عوام کی منتخب حکومت ہے، عوام کی مینڈیٹ جو جاری کردہ، جو عوام جس کو مینڈیٹ دے، وہ حکومت جب آئے گی تو اس کے بعد ہی ایک حکومت ہے وہ چل سکتی ہے اور وہ آگے چل کے معاہدے کر سکتی ہے اور وہ معیشت کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. یہ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی سپورٹ ہی ہے کہ دنیا سپورٹ کر رہی ہے، دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب حق پر ہیں اور عوام نے مینڈیٹ اسے ہی دیا ہے. تو یہ چور ڈاکو جو ہیں وہ اپنا یہ چوری بند کریں اور عمران خان صاحب کو اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ دیا جائے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو سزا ہے، آپ کو معلوم ہے، عدت کیس میں بھی اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں بھی. تو وہ اس وقت قید ہیں بنی گالہ میں، انہیں نظر بند کیا گیا ہے. لیکن ان کے اوپر سختیاں بہت ہیں، کیونکہ سختیاں اس لیے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ اپنا جو ہے حوصلے ٹوٹ جائے اس کے، اور وہ عمران خان صاحب کے مخالف بیان دے اور اس طرح سے عمران خان صاحب کو پھنسایا جائے اور عمران خان صاحب کو
بلیک میل کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بیبی، ان کی ترجمان کے مطابق جو مشال یوسفزئی ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 10 روز قبل انہوں نے کچھ کھایا پیا تھا، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے بعد وہ آج تک ابھی تک وہ صحیح کھا پی نہیں سکتی اور وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹس آئی تھی کہ گزشتہ روز جو ہے وہ پمز اسپتال کی جو ہے ایمبولینس آئی تھی بنی گالا، اور آدھے گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تو اس کا مطلب صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ بشرا بیبی صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب کی بہن ہے جو عظمیٰ خان صاحبہ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بیبی صاحبہ، انہیں ان کے چیک اپ کے لیے اجازت دی جائے، تاکہ شوکت خانم اسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں جو وہ سلیکٹ کریں گی، انہیں وہ چیک اپ کریں اور ان کی طبیعت کا جو معائنہ کریں، تاکہ ان کی صحت سے کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکے۔ تو یہ درخواست کی گئی ہے عمران خان صاحب کی بہن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا درخواست منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تب تک میرے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اب تک لیتے ہیں کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میرا لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔